Comparing policies. Now, in comparative educational research, you can also compare policies. Policy hai kya? Of course, it's a government decision. More often than not, it is when the policies are made, they are made in a contextualized situation. تو ہمیشہ ان کا تعلق بہت زیادہ کانٹیکسٹ سے ہوتا ہے، اس ٹائم کی سچویشن سے ہوتا ہے، اس ٹائم کی ہسٹری سے ہوتا ہے. اٹ ہیز امپیکٹس آن امیجیٹ سراؤنڈنگ آلسو، لیکن اس کے فار ریچنگ امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پالیسی آپ نے بنائی ایک ملک میں اور اس کا اثر جو پڑا وہ دوسرے ممالک میں بھی پڑا. اس کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں، امیگریشن کی ایگزامپل فار انسٹنس دیکھ لیں. پالیسی بنی یو کے میں یا گریس میں اور اس کا امپیکٹ پڑا آپ کے سارے دوسرے ریجنز پہ. اور اسی طرح ایجوکیشنل پالیسی میں بھی یا ایگزام کی پالیسی میں اگر کوئی یو کے چینج لاتا ہے تو وہ آپ کے پاکستان میں یا جتنے بھی لوگ اس ملک کے ایگزام کو فالو کر رہے ہیں، کیمبرج یا آکسفورڈ کو، اس میں فرق پڑے گا. Now, policy can be understood as plan, as a proposal, decisions, document کے سلسلے میں بھی ہوتے ہیں اور actions and practices میں بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ کہتی چلوں کہ کئی دفعہ پالیسیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی. آپ کے برٹن کا کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا نہیں ہے. It does not have any written constitution. آپ پاکستان کی لینگویج پالیسی جس سے آج ہم ہر کوئی ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے، اٹس ناٹ دیر از نو ریٹن لینگویج پالیسی ڈاکومنٹ. اس میں صرف ایک جنرل باتیں ہیں جو کہ کہیں پہ کہیں تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن میں ہے، تھوڑا سا یہاں پہ ہے، تھوڑا سا وہاں پہ ہے، لیکن ایک کوئی علیحدہ سے ڈاکومنٹ ہمارے پاس نہیں ہے وچ سیز لینگویج پالیسی ڈاکومنٹ. پالیسیز جب بنتی ہیں دے آر افیکٹڈ بائی، چاہے وہ ایجوکیشن پالیسی ہو چاہے وہ لینگویج پالیسی ہو، دے آر افیکٹڈ بائی دا چینجز ان اکنامک، ڈیموگرافک، آئیڈیولوجیکل اینڈ پولیٹیکل اسٹینسز. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کبھی آپ کو پرائیویٹ اسکولس کو بہت زیادہ لیوے دیا گیا، کبھی نیشنلائزیشن آ گئی، کبھی انگلش میڈیم انسٹرکشن کی بات آ گئی پبلک اسکولس میں، کبھی آپ کا آ گیا کہ نہیں سب کچھ اردو میں ہو جائے. تو یہ سارا ایک خاص قسم کے کانٹیکسٹ میں چیزیں چلتی ہیں. اینڈ دیر آر ملٹیپل فیکٹرز دیٹ آر افیکٹنگ دا پالیسی میکنگ تھنگ. سو ہاگورٹ اینڈ کون یہ لوگ کہتے ہیں کہ پالیسی میں ایک ایکسپریشن ہوتا ہے جنرل پرپز کا، وہ بتاتے ہیں کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک پرپز ایکسپریس ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک اسپیسیفک پروپوزلز ہوتے ہیں، یہ کیا جائے، ایک یہ کیا جائے اور یہ کیا جائے. It is definitely a formal authorization. جب پالیسی بنتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایک فارمل اتھارٹی مل جاتی ہے خاص طریقے سے کام کرنے کی یا کام کو روکنے کی. It might be based on a theory or model, لیکن it might not be also. کیونکہ آئیڈیلی آپ کی جو لینگویج پالیسی ہے وہ آپ کی سوشو لنگوسٹک ریالٹیز کے اوپر بیس ہونی چاہیے، لیکن ایٹ ٹائمز there are other forces which are global forces. There are so many other things going on. جس طرح ہم نے اکنامک فورسز کی بات کی، پولیٹیکل فورسز کی بات کی، اس کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا. In any case, your policies are geared towards the output. اب ٹیلر ایٹ آل ذکر کرتے ہیں کہ پالیسیز کے اندر there might be certain tensions. جو پالیسی ہوتی ہے اس میں they can be distributive and they can be redistributive. ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سے فائدہ ہو رہا ہو، جیسے لینڈ ریفارمز ہمارے آئے تھے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ریڈسٹریبیوٹیو ہو، یعنی کرنٹلی جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں اس کو وہ ریڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں. It can be policy has a symbolic impact also and it has a material impact also. So اس کے بہت ڈائمینشنز ہوتی ہیں، سمبولک بھی ہوتی ہیں اور مٹیریل بھی ہوتی ہیں. فار انسٹنس اردو ایز اے نیشنل لینگویج فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں تو اس کا سمبولک امپیکٹ زیادہ ہے اور مٹیریل امپیکٹ شاید کم ہو. پالیسیز اصولاً ایک ریشنل اسٹینڈس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں. ریشنلٹی کا تعلق یہ ہے پالیسی سے
کہ جب آپ پالیسی کوئی بناتے ہیں تو وہ دیٹ از ویلیو فری، اصولاً ویلیو فری ہونی چاہیے. اور ریشنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ وین یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ یو سے آسک دا کوشچن واٹ از دا موسٹ ایفیشینٹ مینس آف ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ یو گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. پھر نہ آپ ٹریڈیشن کا سوچ رہے ہو نہ ویلیو کا سوچ رہے ہو، آپ صرف ایفیشنسی بیسڈ آپ پالیسیز بناؤ، تو دوز آر کالڈ ریشنل پالیسیز. So they can be rational and they can also be, I would say, also irrational, because جب politics اس میں آ جاتی ہیں، پاور پلے آ جاتا ہے تو وہ irrational ہو جاتی ہیں. بہرحال ٹیلر اس میں بات صرف ریشنل پالیسی کی کر رہا ہے. پالیسیز کین بی انکریمنٹل. ایسا انکریمنٹل سے مراد یہ کہ فیز وائز ہو سکتی ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے چیزیں اس کے اندر بیسڈ ہوں. پالیسیز ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو ریگولیشن کی بات کر رہی ہوں، جیسے نیشنلائزیشن کر دیجیے، اب گورنمنٹ ان چیزوں کو دیکھے گی. یا ڈی ریگولیٹری بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ کے ڈیولیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا پاور کو، تو وہ ڈی ریگولیٹ بھی کر سکتی ہیں. پالیسی یوزلی ٹاپ ڈاؤن ہوتی ہے. آئیڈیلی اٹ شوڈ بی باٹم اپ. ان اینی کیس پالیسیز کین بی ٹاپ ڈاؤن. ٹاپ ڈاؤن وہ ہوتا ہے آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے، آپ نے دیکھا، آپ نے پالیسی بنائی اور وہ نیچے تک آ گئی. باٹم اپ وہ ہوئی کہ ایک لوگوں نے محسوس کیا ایک چیز کو اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آئے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے خاص قسم کا طریقہ دیکھا اور پھر آپ نے ایک طریقے سے آپ نے وہ ریفرینڈم کرایا، یا آپ نے کسی ایک طریقے سے وہ اوپینین لیا، اور اس اوپینین کو لیتے ہوئے آپ نے خاص قسم کی پالیسی بنائی. So policy-based research, especially in education, is important, and it is very much there in comparative education.